اگر کبھی کسی مشکل کا سامنا ہو یا کوئی پریشانی ہو تو اس ویڈیو میں بتائے ہوئے خاص عمل جو حضرت یونس علیہ السلام کا ہے، جس کی برکت سے اللہ نے آپ علیہ السلام کی پریشانی کو دور کر دیا تھا، آپ بھی یہ وظیفہ ضرور کیجئے گا۔ انشاءاللہ آپ کی پریشانی بھی دور ہو جائے گی۔ اب وہ خاص وظیفہ کیا ہے یہ ہم آپ کو اس ویڈیو میں تفصیل سے بتائیں گے، لہٰذا ویڈیو آخر تک لازمی دیکھیں۔ اور اگر آپ فیوچر میں بھی ایسی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کیجئے۔ پیارے دوستو، ہمارے چینل پر دوبارہ خوش آمدید، جہاں ہم اسلام کی خوبصورت تعلیمات شیئر کرتے ہیں۔ اگر آپ کسی پریشانی میں ہوں اور وجہ جو کچھ بھی ہو، بس اس ویڈیو میں بتایا ہوا خاص وظیفہ لازمی کیجئے، انشاءاللہ آپ کی پریشانی بھی دور ہوں گی اور زندگی میں سکون ہی سکون ہوگا۔ پیارے دوستوں، یہ ایک حقیقت ہے کہ دنیاوی زندگی مشکل ہے۔ ہر کسی کو کسی نہ کسی موقع پر مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کیونکہ دنیاوی زندگی چیلنجز سے بھری ہوئی ہے جن کا ہر کسی کو کسی نہ کسی موقع پر سامنا کرنا ہی پڑتا ہے، چاہے وہ مالی مسائل ہوں، صحت کے مسائل ہوں، گھریلو پریشانیاں ہوں، معاشرتی الجھنیں ہوں یا کوئی اور مسئلہ۔ دنیا دارالامتحان ہے، یہاں ہر انسان کو آزمایا جاتا ہے۔ آزمائش سے کسی مومن کو بھی مفر نہیں، اسے اس جہاں میں طرح طرح کی مشکلات اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ قسم قسم کے ہموم و غموم اس پر حملہ ور ہوتے ہیں۔ چنانچہ علامہ حافظ ابن قیم فرماتے ہیں کہ آزمائش کی تکلیف کا احساس ایک ایسا طبیعی امر ہے جس سے فرار ممکن نہیں، لہٰذا اس امید پر کہ آپ کی دلی بیماری کو شفا مل جائے اور اس طمع میں کہ آپ کو اجر و ثواب سے نوازا جائے اور رحمان الرحیم اللہ کی خوشنودی حاصل ہو جائے، تو آپ کو اپنے نفس کو آزمائش کی اس تکلیف کو برداشت کرنے پر مطمئن کرنا ہوگا۔ اور اس سلسلے میں دوا کی ترشی اور کرواہٹ کو نہ دیکھیں، بلکہ اس بزرگ و برتر مشفق طبیب کو دیکھیں جس نے آپ کو یہ دوا عطا کی ہے، اور یہ کڑوی دوا دے کر شفا یابی سے ہمکنار کرنا ارحم الراحمین کی رحمت کا حصہ ہے۔ لہٰذا بہترین رحم کرنے والے کی کامل رحمت کا حصہ ہے کہ وہ بندے کو انواع اقسام کی آزمائشوں میں مبتلا کرے، کیونکہ وہ بندے کی مصلحت کو زیادہ جانتا ہے۔ بس اس کا اپنے بندے کو آزمائش و امتحان میں مبتلا کرنا اور پھر اسے بہت سی اراض و شہوات سے روکنا، یہ اللہ کی اپنے بندے کے ساتھ رحمت کرنے کا حصہ ہے۔ لیکن بندہ اپنے پر ڈالی ہوئی آزمائش کی وجہ سے ظلم و جہالت کی بنا پر اپنے رب تعالی پر ظلم وغیرہ کی تہمت لگاتا ہے اور اس کی آزمائش اور امتحان میں مبتلا کر کے احسان و فضل کرنے کی مصلحت کو نہیں سمجھتا۔ جو انسان جس قدر اللہ تعالی سے محبت کا دعوے دار ہوگا، اسے اسی قدر امتحان و آزمائش سے گزرنا ہوگا۔ مومن کو آزمائش و ابتلا کا سامنا کسی گناہ کے سبب نہیں، بلکہ گناہوں سے معافی اور درجات کی بلندی کے سبب ہوتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ صبر کا دامن تھامے ہوئے اس مرحلے سے گزرا جائے۔ ارشاد باری تعالی ہے، اے ایمان والوں، صبر اور نماز کے ذریعے مجھ سے مدد چاہا کرو، یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بڑا ثواب بڑی آزمائش کے ساتھ ہے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ جب کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو ان کو کسی آزمائش میں ڈال دیتا ہے۔ جو اس آزمائش پر راضی ہوا اور حسن ظن رکھا تو اس کے لیے رضا ہے، اور جو آزمائش پر ناراض ہو تو اس کے لیے ناراضگی ہے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر آزمائش ناراضگی کی وجہ سے نہیں ڈالتا، بلکہ یا تو مکروہ چیز کو دور کرنے کے لیے، یا گناہوں کے کفارے کے لیے، یا مرتبہ بلند کرنے کے لیے آزماتا ہے۔ اور بندہ جب خوشی خوشی سے قبول کر لیتا ہے تو یہ مقصد حاصل ہو جاتا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، اور ہم تمہیں ضرور بالضرور آزمائیں گے، کچھ خوف اور بھوک سے، اور کچھ مالوں اور جانوں اور پھلوں کے نقصان سے۔ اور اے حبیب مکرم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، مسلمان کو کوئی بھی دکھ و تکلیف، رنج و غم آئے یا صدمہ پہنچے، یہاں تک کہ ایک کانٹا بھی اگر چبھے تو ہر دکھ کے بدلے اللہ تعالیٰ اس کے گناہ مٹا دیتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کی حالت میں گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید بخار تھا۔ میں نے عرض کیا، بے شک آپ تو شدید بخار میں مبتلا ہیں، اور میں نے کہا اگر ایسی حالت ہے تو پھر آپ کے لیے اجر بھی دوہرا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیوں نہیں، جس مسلمان کو بھی کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو جس طرح درخت کے پتے جھڑتے ہیں، ایسے اللہ تعالیٰ اس کے گناہ جھاڑتا ہے۔
ان حدیث میں ہر مومن کے لیے بشارت ہے، کیونکہ اکثر اوقات انسان مذکورہ تکالیف میں کسی نہ کسی میں ضرور مبتلا ہوتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ امراض و تکالیف بدنی ہوں یا قلبی، ان کی وجہ سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ انصار کے کچھ افراد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مال عطا فرمایا۔ پھر سوال کیا تو آپ نے پھر مال عطا فرمایا، یہاں تک کہ آپ کے پاس سارا مال ختم ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس جو مال ہوتا ہے میں تم سے بچا کر اسے جمع نہیں کرتا، اور جو سوال کرنے سے بچے تو اللہ تعالیٰ اسے بچائے گا، اور جو مستغنی رہے اللہ تعالیٰ اس کو مستغنی کر دے گا۔ جو صبر سے کام لے تو اللہ تعالیٰ اسے صبر کی توفیق دے گا، اور تم میں سے جس کو مال دیا جاتا ہے وہ صبر سے بہتر اور وسعت والا نہیں ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، لوگوں میں سب سے زیادہ سخت آزمائش کس کی ہوتی ہے؟ آپ نے فرمایا انبیاء کرام علیہ السلام کی، پھر درجہ بدرجہ مقربین کی۔ آدمی کی آزمائش اس کی دینی مقام کے مطابق ہوتی ہے۔ اگر دین میں مضبوط ہو تو سخت آزمائش ہوتی ہے، اگر دین میں کمزور ہو تو حسب دین آزمائش کی جاتی ہے۔ بندے کے ساتھ یہ آزمائشیں ہمیشہ رہتی ہے، حتیٰ کہ مصائب پر صبر کی وجہ سے وہ زمین پر اس طرح چلتا ہے کہ اس پر کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کی ایک روایت میں ہے کہ لوگوں میں سب سے زیادہ سخت آزمائے جانے والے انبیاء کرام علیہ السلام ہوتے ہیں، پھر جو ان سے قریب ہوتے ہیں، پھر جو ان سے قریب ہوتے ہیں، پھر جو ان سے قریب ہوتے ہیں۔ امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ کی ایک روایت میں ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے درجہ بالا سوال کے جواب میں فرمایا انبیاء کرام علیہ السلام۔ پوچھا گیا ان کے بعد تو آپ نے فرمایا علماء۔ عرض کیا گیا پھر کون؟ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صالحین۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن مرد عورت کو جان، مال اور اولاد میں مسلسل آزمایا جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اس طرح ملاقات کرتا ہے کہ اس پر کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ تو بس جب تک انسان کی سانسیں جاری ہیں اس وقت تک وہ اس دنیا کے گھر میں امتحان، مصائب اور آزمائشوں کا نشانہ بنتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور ہم بدطریق امتحان تم میں سے ہر ایک کو برائی بھلائی بھی مبتلا کرتے ہیں، یعنی مصائب و آلام سے دوچار کر کے، اور کبھی دنیا کے وسائل فراوان سے بہرہ ور کر کے، کبھی صحت و فراغت کے ذریعے سے، اور کبھی تنگی و بیماری کے ذریعے سے، کبھی تونگری دے کر اور کبھی فقر و فاقے میں مبتلا کر کے۔ یہ دارالامتحان ہے، اور یہیں پر ان درجات و مراتب کی حد بندی ہونی ہے۔ قیامت کے دن جب مصیبت زدہ ثواب سے نوازے جائیں گے تو یہ دیکھ کر صحت مند اور آرام والے خواہش کریں گے کہ کاش دنیا میں ان کے چمڑے کینچیوں سے کاٹ دیے جاتے تاکہ آج وہ بھی بڑے ثواب کے حقدار ہوتے۔ پیارے دوستوں، آزمائش کے ایک سبب یہ بھی ہے کہ ہم کسی اور کو مصیبت میں مبتلا دیکھنے پر بھی اللہ سے رجوع نہیں کرتے۔ اگر ہم اس وقت بھی اللہ سے رجوع کر لیں تو امید ہے کہ ہم تک وہ مصیبت پہنچے ہی نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی کو مصیبت و آزمائش میں مبتلا دیکھ کر آہستہ سے یہ کلمات کہے، جس کا اردو میں مفہوم ہے کہ تمام تعریفیں اسی ذات کے لیے ہیں جس نے مجھے اس مصیبت سے نجات دی جس میں تجھے مبتلا کیا، اور مجھے اپنی بہت سی مخلوق پر فضیلت دی، تو وہ شخص جب تک زندہ رہے گا اس مصیبت میں مبتلا نہیں ہوگا۔ اس لیے آزمائشوں سے پناہ مانگیں اور عافیت کا سوال کریں، اور جب زندگی کے ہر دروازے بند ہو جائیں، جب نہ کوئی سہارا ہو، نہ کوئی امید ہو، تو بندہ کہاں جائے، کس کو پکارے؟ تو یاد رکھیں حضرت یونس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر نبی تھے۔ جب اپنی قوم نے ان کی بات نہ مانی تو وہ غصے میں آ کر انہیں چھوڑ کر چلے گئے، لیکن اللہ تعالیٰ کا فیصلہ کچھ اور تھا۔ راستے میں وہ کشتی پر سوار ہوئے اور پھر اللہ کا حکم ہوا، ایک بڑی مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو نگل لیا۔ سوچیں کیسا ہے بتناک منظر ہوگا، سمندر کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا گھپ اندھیرا، اور پھر رات کا اندھیرا، 3 اندھیرے، اور درمیان میں ایک تنہا انسان، کوئی روشنی نہیں، کوئی آواز نہیں، کوئی امید نہیں۔ لیکن حضرت یونس علیہ السلام نے اس حالت میں بھی ہار نہیں مانی، انہوں نے اللہ کو پکارا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔
یہ تھا ان کا استغفار، نہ شکوہ، نہ فریاد، نہ الزام، بس اپنا قصور مانا اور رب کو پکارا۔ اور رب تو بڑا مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، پس ہم نے ان کی دعا قبول کی اور ان کو غم سے نجات دی، اور اسی طرح ہم ایمان والوں کو نجات دیتے ہیں۔ کیا آپ نے غور کیا؟ اللہ نے فرمایا ہم ایمان والوں کو نجات دیتے ہیں، یعنی اگر ہم بھی حضرت یونس علیہ السلام کی طرح دل سے استغفار کریں تو اللہ ہمیں بھی ہر اندھیرے، ہر مشکل، ہر دکھ سے نجات دے سکتا ہے۔ لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم غلطی کر کے مانتے ہی نہیں، بس مان لینا ہے اپنی غلطی، اپنے گناہ، اور دل سے کہنا ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو آئیے آج سے، اسی وقت سے، ہم بھی حضرت یونس علیہ السلام کی طرح اپنے رب سے رجوع کریں اور روزانہ اس آیت کریمہ کا بکثرت ورد کریں اور دل سے کہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ہو سکتا ہے آپ کے دل کے اندھیرے بھی روشن ہو جائیں، آپ کی پریشانیاں بھی دور ہو جائیں، اور رب کریم آپ کو بھی وہ نجات دے جو حضرت یونس علیہ السلام کو دی تھی۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ تمام لوگ ثواب کی نیت سے دعا یونس پڑھ کر کامنٹ میں بھی ایک دفعہ ضرور لکھ دیجئے، اور اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجئے تاکہ دکھی انسانیت کے اندھیرے روشن ہو سکیں۔ اللہ ہم سب کو استغفار کرنے والا بنائے۔